میرے پیارے بچوں، ابھی تک ہم نے نماز فجر کے بارے میں سیکھا، نماز ظہر سیکھا، نماز عصر کے بارے میں بھی سیکھ لیا۔ آج ہم نماز مغرب کے بارے میں سیکھیں گے۔ کس کی نماز کے بارے میں؟ مغرب۔ نماز مغرب، نماز مغرب، ٹھیک ہے۔ نماز مغرب میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ 7۔ کل 7 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ کتنی؟ 7، جس میں سے 3 رکعت فرض کی نماز، 2 رکعت سنت کی نماز اور 2 رکعت نفل کی نماز۔ نفل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نفل کی نماز۔ تو ٹوٹل کتنی رکعتیں ہو گئی؟ اس کا ہو گیا ٹوٹل آپ کا 7۔ تو ٹوٹل مغرب کی نماز میں 7 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ نفل نہیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال ہم 7 کی بات کر لیتے ہیں، تو ہم 7 رکعت کی بات کریں گے آج، ٹھیک ہے۔ تو کیا رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ 7 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کیا رکعت؟ 7 رکعت۔ دھیان دیں، 3 رکعت فرض، ٹھیک ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے گا، یہ 3 اسٹیپ ہے۔ پہلے فرض پڑھیں گے، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ تو 2 رکعت سنت جو پڑھتے ہیں، یہ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں۔ نماز کے مغرب کی بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سنتیں موقدہ کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ موقدہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ پڑھا ہے، ادا کیا ہے۔ تو 3 رکعت نماز جب 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز فرض پڑھے ہوں گے فجر کے، 4 رکعت عصر میں، 4 رکعت عصر میں، 4 رکعت ظہر میں فرض پڑھے جاتے ہیں۔ پر مغرب میں نہ 2 پڑھے جاتے ہیں نہ 4، بلکہ 3 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ کتنی رکعت؟ 3 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو 3 رکعت، اب آپ کنفیوز نہ ہو، ہم نے بتایا تھا کہ نماز کوئی سی بھی ہو، 2 رکعت شروع والی 2 رکعت میں الحمد اور سورت ملا کے پڑھتے ہیں، ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ کیا رہے گا؟ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں، پہلی میں اور دوسری میں اور تیسری، پہلی میں کیا کریں گے؟ وہی الحمد ملائیں گے اور الحمد کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور دوسری میں کیا رہے گا؟ وہی الحمد کے بعد پھر سورت ملائیں گے۔ تو یہ دونوں رکعتوں میں آپ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سورت ملائیں گے آپ۔ لیکن یہ رکعت تیسری والی جو بچی آپ کی، اس میں کیا کریں گے؟ اس میں صرف صرف کیا کریں گے آپ؟ الحمد ہی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ صرف الحمد پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ صرف الحمد، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سورت نہیں ملائیں گے، بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلی رکعت میں، دوسری میں الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، اور تیسری رکعت میں ہم کچھ نہیں ملائیں گے، اس کو خالی الحمد پڑھیں گے۔ یہ آپ کی تیسری رکعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤ سنتوں پہ۔ سنت جو پڑھتے ہیں ان کا نام ہے سنت موقدہ۔ 2 رکعت ہے یہ، تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں وہی کریں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، پھر الحمد پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کر لیں گے، پھر سجدہ کر لیں گے۔ تو پھر دوسری رکعت پڑھیں گے تو وہی الحمد اور سورت ملا لیں گے، یعنی 2 رکعت ہیں وہی ویسے ہی پڑھی جائیں گی، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ نفل بھی جیسے یہ پڑھے جاتے ہیں ویسے نفل پڑھے جاتے ہیں، اس میں الگ سے کچھ نہیں ہے، اس کی طرح پڑھیں گے سیم ٹو یو، ایسا یہ ویسا ہی ہے۔ تو اس صرف فرق کیا رہے گا؟ یہ سنت موقدہ ہے اور یہ نفل ہے۔ ان کو چھوڑو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، اور ان کو چھوڑو گے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ چھوڑو گے تو گناہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جائیں۔ ایسے مسجد میں نماز پڑھنے آئے، مغرب کی 3 رکعت پڑھ لی ہے، 2 رکعت بھی پڑھ لی، اب ہم نے 2 رکعت چھوڑ دی، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بلا وجہ 2 رکعت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ لے کے جا رہے ہیں، بلکہ ہم انہیں نہیں پڑھا ہم نے تو ہمیں ثواب زیادہ نہیں ملا۔ اگر ہم ان کو بھی پڑھتے چلیں، ان کو بھی
پڑھتے چلے تو پھر 2 رکعت نفل کا ثواب اور مل جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہے لیکن ثواب تو کم ملے گا نا. اگر ہم انہیں بھی ساتھ ساتھ جب ہم آ ہی گئے ہیں مسجد میں, نماز ہم پڑھ ہی رہے ہیں, تو پھر 2 رکعت اور سی. جب ہم نے 5 پڑھ لی تو 2 اور پڑھ لیتے ہیں, ہے نہیں؟ ثواب بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ گھاٹا تو ہے نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہاتھ لگ ہی جائے گا. تو 2 رکعت نفل کو کیسے پڑھیں گے؟ یا تو سنتوں کو پڑھیں گے.